اکتوبر 2023 میں حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کے سرحدی علاقوں میں راکٹ داغنے کے 2 ہفتے بعد لبنان کی سرحد کے نزدیک واقع اسرائیلی شہر کریات شمونا کے زیادہ تر رہائشیوں سمیت شمالی اسرائیل کے 60,000 سے زیادہ شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ شہر کے حکام کا کہنا ہے تقریباً 1000 گھر یا تو میزائلوں کے براہ راست حملوں سے تباہ ہو گئے ہیں یا پھر ان دھاتی ٹکڑوں سے جو اسرائیل کے آئرن ڈوم نامی نظام کے ذریعے راکٹس کو مار گرائے جانے سے پیدا ہوئے۔ لیکن اب جبکہ لبنان کے ساتھ جنگ بندی ہو چکی ہے، کچھ رہائشی کم از کم اپنے گھروں کو چیک کرنے کے لیے واپس لوٹ رہے ہیں۔ لوگ یقینی طور پر اپنے گھروں کو دیکھنے کے لیے واپس آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن رہائشیوں کے واپس آنے میں شاید ایک طویل عرصہ لگے گا۔ ہمیں انتظار کرنا اور دیکھنا ہوگا کہ آیا جنگ بندی برقرار رہتی ہے۔ نیتن شہر کے 24,000 میں سے ان 3,000 رہائشیوں میں سے ایک ہیں جو جنگ کے آغاز سے شہر میں موجود رہے۔ انہوں نے مقامی سیکیورٹی اسکواڈ میں آرمی ریزروسٹ کے طور پر خدمات انجام دی۔ وہ خوش قسمت تھے کہ جب ان کے گھر کو حزب اللہ کے راکٹ حملے میں نشانہ بنایا گیا تو ان کی ماں، بہن اور بہن کے بچوں کو وہاں سے پہلے ہی نکال لیا گیا تھا۔ آئی کا خیال ہے کہ اسرائیل نے لبنان کے ساتھ جنگ بندی کرنے میں جلد بازی کی ہے۔ جنگ روکنے کا یہ غلط فیصلہ تھا کیونکہ ہمیں واقعی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ختم ہو گئی ہے۔ ہم نے حزب اللہ کو پیچھے دھکیل دیا، لیکن ہمارا خیال ہے کہ وہ واپس آئیں گے اور ایک اور 7 اکتوبر ہوگا، اس بار یہاں شمال میں۔ قریب ہی دفنا نامی اسرائیلی کمیونٹی یا کبوتس پر میزائل حملے کے نتیجے میں لگنے والی آگ سے ایووکاڈو کے سینکڑوں درخت تباہ ہو گئے ہیں۔ دفنا کے کسان میگن شنوا کا کہنا ہے کہ زیادہ تر درختوں کو کاٹنا پڑے گا اور اس سے لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوگا۔ یہ جنگ کا حصہ ہے اور صرف ہم ہی نہیں جنہوں نے نقصان اٹھایا ہے۔ پھر بھی یہ درخت انسان نہیں ہے، تو میں ترجیح دیتا ہوں کہ نقصان درختوں کو ہو، کسی انسان کو نہیں۔ اس سرحدی علاقے کے باقی رہائشیوں کی طرح شنہاف کے خاندان کو بھی 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ قبل وہاں سے نکالا گیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ واپسی کے بارے میں سوچنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لبنان میں جنگ بندی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ انتظار نہیں کر رہے۔ پیری اور اورٹ پراگ جون میں اپنے کبوتس واپس چلے گئے اور ستمبر اور اکتوبر میں وہی رہے جب وہاں شدید میزائل حملے کیے گئے۔ ایک حملے میں ان کے بیٹے کے گھر کو نقصان پہنچا۔ میں واپس آئی کیونکہ میں دفنا کو اپنا گھر سمجھتی ہوں۔ میں یہاں رہنے پر یقین رکھتی ہوں۔ میں یہاں پیدا ہوئی تھی۔ میں ہمیشہ سرحد کے قریب پلی بڑھی ہوں۔ لبنان کی سرحد کے قریب رہنے والے ہزاروں اسرائیلی جنہیں وہاں سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا تھا، ان میں سے بیشتر اب قریبی شام میں رونما ہونے والے واقعات کو بغور دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ان کی سب سے فوری تشویش یہ ہے کہ آیا اگلے 2 ماہ کی آزمائشی مدت کے دوران لبنان میں جنگ بندی برقرار رہے گی؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو زیادہ تر کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو لوٹ آئیں گے۔ لینڈا گریڈسٹین کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔